أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 تلاوت کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی اور وہ ہر آزمائش میں پورے اترے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا انعام دیا۔ آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ابتلا اور جب ابتلا مین لائک مبتلا کیا، آزمایا، اور جب آزمایا، ابتلا اور جب مبتلا کیا اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے بکلمات کچھ باتوں میں فَأَتَمَّهُنَّ پس پورا کر دیا ان کو ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جن جن باتوں میں آزمایا، تو ابراہیم علیہ السلام بڑے فرمانبردار اور بڑے پھرتی سے طریقے سے انہوں نے ہر بات کو پورا کر کے دکھا دیا، نہ سستی کی نہ کاہلی کی، فرمانبرداری کے ساتھ، ہمت اور اللہ کی خاص رحمت کے ساتھ انہوں نے سارے کام جو اللہ نے ان کو حکم فرمائے تو انہوں نے پورے کر کے دکھا دیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا اجر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا انی بے شک میں جاعلک تجھے بنانے والا ہوں، للناس لوگوں کے لیے، امام، بس میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر لوگوں کا امام بنا دیا۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی، یعنی میری اولاد کو بھی تو امام بنا دینا۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینالو نہیں پہنچتا عہد الظالمین میرا عہد، میرا وعدہ ظالمین کو، یعنی اگر آپ کے بچوں میں اگر جو ظالمین ہوں گے ان کو میرا عہد نہیں پہنچے گا، یعنی وہ امام نہیں بنائے جائیں گے اور وہ عالی شان رتبے نہیں پائیں گے جو ظالم ہوں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا، آزمایا، یعنی تو کچھ باتوں میں تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری باتیں پوری کر دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔
کہا ابراہیم علیہ السلام نے اور میری اولاد میں سے بھی امام بنا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد میرا وعدہ، یہ جو مقام امامت کا ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا تیری اولاد سے، یعنی تیری اولاد سے جو ظالم ہوں گے ان کو یہ شان نہیں ملے گی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش جن باتوں میں کی گئی وہ مناسک حج ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جن باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا وہ یہ ہیں، انہوں نے 10 بتائی ہیں۔ پہلی یہ کہ مونچھیں کتروانا، یعنی مونچھیں چھوٹی کرنا، اور داڑھی بڑھانا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور صفائی ناک کی کرنا، مسواک کرنا، سر میں مانگ نکالنا، ناخن تراشنا، بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ختنہ کرنا، پانی سے استنجا کرنا، اور پھر جمعہ کی نماز کے جانے سے پہلے غسل کرنا۔ یہ سب احکام جو ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام نے پورے کیے۔ ان میں سے کچھ ہم پر واجب ہیں اور کچھ سنت ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام پر یہ سب واجب تھے۔ اسی طرح آزمائش میں کچھ اور باتیں بھی ہیں، جیسے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ پیغمبروں کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جب ذبح کر رہے تھے تو مینڈا وہاں پر موجود کر دیا، تو وہ بیٹے کی بجائے مینڈا ذبح ہو گیا۔ تو اس لیے ہم جو قربانی کرتے ہیں جانور کی، تو اسی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہی زندہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ آتش نمرود میں جانے کو تیار ہو گئے، بتوں کو توڑ دیا، تو یہ آتش نمرود میں جانا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کہ اپنی بیوی اور بچے کو عرب کے بے آب و گیا ریگستان میں چھوڑ آؤ، تو ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے چلے، اور وہاں عرب میں مکہ کے پہاڑیوں میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اسی طرح احکام شریعت پر پابند رہے، اور یہ ہجرت کرنا بھی بہت بڑا کام تھا کہ ماں باپ کو چھوڑنا۔ آزمائشیں جو ہیں وہ بندے کو سنوار دیتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں سے کندن بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑا پھر کرم کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی ہر آزمائش اس میں وہ پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر پیشوا بنایا، امام بنایا، رہنما بنایا، رہبر بنایا۔
اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی جو آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، کیونکہ بنی اسرائیل بھی سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، پھر اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام، یعنی یعقوب کو اسرائیل کہتے ہیں، تو اس لیے بنی اسرائیل پھر اولاد اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تو یہ سارے عیسائی اور یہودی سارے یہ وہی آ جاتے ہیں۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا ان پر اور اتنی رحمت فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں تو کتنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے کتنے بڑے علم بردار تھے۔ ستاروں کو دیکھا تو لوگ پوجا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جب دیکھا صبح تو وہ ڈوب گئے، انہوں نے کہا ڈوبنے والے تو اللہ اور خدا تو نہیں ہو سکتے۔ چاند کو دیکھا تو چاند کو بھی دیکھا، وہ بھی ڈوب گیا، تو فرمایا یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ سورج کو دیکھا تو وہ دن کو تھا، شام کو ختم، وہ غروب ہو گیا، تو فرمایا غروب ہونے والے اللہ نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی رہنمائی دی کہ وہ تمام جو ماحول میں جن جن چیزوں کو لوگ پوجتے تھے سب کو دیکھ کر سب کو باطل کر دیا اور اللہ کی وحدانیت کو انہوں نے پہچان لیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کرم ہوا۔ پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کیا کہ اب آپ خوبصورت نظر آئیں، کیونکہ اللہ ان کو پسند فرمانے لگے تھے۔ اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا، خلیل بنا لیا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم دوست بن گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اجمیوں کی طرح نہ رہو، بلکہ آپ اپنے چہرے کو بھی خوبصورت بناؤ، اس کو داڑھی دو، داڑھی یعنی چہرے پہ رکھو، اور مونچھیں کم کرو۔ اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہود و نصارہ کے خلاف ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھیں کتراؤ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابراہیمی جو ہے اسی کو زندہ کیا اور یہود و نصارہ کے خلاف کیا۔ اسی طرح سے مسواک کا بھی حکم ہوا کہ مسواک جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ دانت صاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف جب بندہ آتا ہے تو دانت صاف اور بدبو سے پاک ہوتا ہے۔ منہ جو ہے وہ پھر ذکر الہی جو ہے بندے کے منہ سے نکلتا ہے، تو ذکر الہی فرشتوں کی خوراک ہوتا ہے، تو فرشتے اس وقت بندے کو دعا دیتے ہیں۔ ناخن تراشنا انگلیوں کی آرائش ہے، اور بغل اور زیر ناف بال صاف کرنا جسم کی صفائی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ استنجا کرنا پانی سے، یہ بھی بڑی اللہ کی طرف سے رحمت، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کام صفائی کے کیے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیا۔ اور سر میں سے مانگ نکالنا تاکہ سر کے بال وہ بندہ خوبصورت لگے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ آپ دیکھیں ختنہ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے بڑی عمر میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی کر کے اللہ کے حکم سے پورا کر دیا۔ جو اللہ کا حکم ہوا وہ اس کے سامنے سر بسجود ہو گئے۔ ہجرت بھی کر لی، آپ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو تیار ہو گئے، آتش نمرود میں جانا پڑا تو اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ابراہیم علیہ السلام ہر کام میں کامیاب ہوئے۔ آپ دیکھیں اگر والد صاحب ان کے جیسے آزر، وہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا، اور اب مختلف جگہ پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تارخ جو ہے ان کا لقب آزر تھا، اور
کہیں پر یہ بھی لکھتے ہیں کہ آزر آپ کے چچا تھے اور آپ کے والد تارخ تھے۔ اب یہ اللہ جانتا ہے کہ اس میں کیا بات سچ ہے، لیکن مختلف لوگ جو ہیں وہ یہی دو باتیں کرتے ہیں کہ تارخ جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، اور آزر جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، تو ان کو آپ باپ کہا کرتے تھے، ابا جی جیسے ہیں۔ تو تو وہ جو آزر تھے وہ بت بناتے تھے، تو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے خلاف تھے اور اللہ کو پہچان چکے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی فیملی سے ان سب سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نمرود جو بادشاہ وقت تھا، اس کے سامنے تبلیغ دین کے لیے حاضر ہو گئے، اور اس نے جب کہا کہ آپ کا اللہ کیا کرتا ہے، تو انہوں نے جب کہا کہ میرا اللہ جو ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو اس نے پھر وہ قیدی بلوائے ان کو، جن کو موت، جن کے اوپر پھانسی تھی، ان میں سے ایک کو یعنی چھوڑ دیا اور ایک کو اس نے وہ قتل کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو میرے پاس بھی یہ طاقت ہے، میں بھی زندہ بھی کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو کہا کہ اب سورج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مشرق سے نکالتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کے لا، تو اس وقت وہ پھر خاموش ہو گیا، پھر اس کے پاس وہ کام نہ بن پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام مہمانداری بھی بڑی کرتے تھے کہ دور دور سے مہمان ڈھونڈ کر لاتے تھے، اور اس لیے کہ آپ دیکھیں نا، مہمان کے ساتھ جب بندہ کھانا کھاتا ہے تو اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس سنت کو ہمیں بھی زندہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ کی راہ میں جان اور مال کی قربانی کے لیے ابراہیم علیہ السلام ہر وقت تیار رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیونکہ اس آیت میں آخری حصہ جو ہے اس کے اندر ہے لا ینالو عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اس کا مطلب ہے جو آپ کی اولاد میں سے ظالم ہوں گے ان کو اعلیٰ رتبہ اور شان میں نہیں عطا کروں گا۔ تو اس سے جس طرح آپ دیکھیں نا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہ کی، تو اس وجہ سے کہ وہ اسی آیت سے کہ لا ینال عہد الظالمین، ظالموں، وہ ظالم تھا، اور اس وجہ سے اس آیت سے انہوں نے وہ یزید کی بیعت نہ کی۔ اور اسی طرح سے آپ غور کریں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت، جیسے میں نے عرض کیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظالم جو ہوتا ہے اس کو اپنا بڑا یا اپنا والی نہیں بنانا چاہیے، اگرچہ وہ اولاد ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہو، تب بھی نہیں، کیونکہ ظالم شخص جو ہوتا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوگا اس کو میں یہ شان عطا نہیں کروں گا، لہذا ظالم شخص کو ویسے اپنے طور پہ نہ سردار بنانا چاہیے، نہ کوئی بڑا ان کو اس کو عہدہ دینا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کا نام بھی ہے مہربان باپ، تو آپ جو تھے وہ مہربان تھے اور حلم اور بردباری میں اپنا مقام رکھتے تھے، یعنی برداشت کرنے میں جتنا بھی مشکل سے مشکل معاملہ ہو، برداشت کی قوت آپ میں بہت بڑی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھیں کہ جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو انہوں نے خوشی سے آگ میں چلے گئے اور کچھ بھی نہ کہا، جبکہ وہ فرشتہ آ گیا تھا جس نے کہا کہ میں آپ کہیں تو میں بارش برسا دوں، لیکن آپ نے کہا نہیں، آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، انہوں نے کہا نہیں، تو پھر وہ انہوں نے کہا جاؤ پھر۔
تو اللہ کے ساتھ کتنا محبت کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس کے بارے میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کا ایک فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو ابھی جب کہ وہ ان کے پاس بہت بڑا جانوروں کا وہ یعنی بہت زیادہ جانور تھے جن کو وہ جیسے وہ چراتے ہیں، تو وہ اس طرح سے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بکریاں اور اونٹ اور بھیڑیں اور اس طرح بہت جانور تھے۔ تو تو اس وقت وہ جب فرشتہ آیا تو اس نے کچھ بھی نہیں نہ کیا، صرف اس نے پکارا اللہ کا نام، اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز سنی تو وہ ایسے غش کھا کے گر پڑے۔ محبت اور شوق میں اتنا خوبصورت آواز تھی، اللہ کا نام بہت خوبصورت پکارا گیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ وہ ہوش میں آئے تو اس کو عرض کیا کہ آپ ایک دفعہ اللہ کا نام دوبارہ وہ لے لیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اب اس فرشتے نے کہا کہ ایسے تو نہیں لوں گا، کچھ نہ کچھ آپ دیں گے تو پھر میں اللہ کا نام لوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو جانور ہیں نا، یہ آدھے آپ کے ہو گئے، سارے جتنے ہیں نا، آدھے جانور آپ کے ہیں، بس اب آپ اللہ کا نام ایک دفعہ لے لیں۔ تو پھر اس فرشتے نے اللہ کا نام لیا، اللہ جب کہا، ابراہیم علیہ السلام گچ کھا کے گر پڑے۔ پھر دوبارہ جب ہوش میں آئے پھر اٹھ پڑے اور فرمایا کہ ایک دفعہ پھر اللہ کا نام لے لو۔ تو اس نے کہا پھر میں اب اگر اللہ کا نام کیسے لوں گا، آپ مجھے کچھ دیں گے تو میں لوں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، یہ سارے جانور جتنے ہیں نا، اب جو آدھے باقی بچے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے ہو گئے۔ تو پھر اس نے اللہ کا دوبارہ نام لیا، اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام گش کھا کے گر پڑے اور پھر عرض کیا کہ جو ہے نا، جب ہوش میں آئے عرض کیا کہ ایک دفعہ پھر اللہ کا نام لے لو۔ تو اس نے کہا اب ایسے تو نہیں لوں گا، اب تو آپ کے پاس کچھ بچا بھی نہیں ہے کہ آپ دے سکیں مجھے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا دیکھو یہ سارے جانور تو آپ کے ہو گئے، لیکن جانوروں کو چرانا اور جانوروں کا خیال رکھنا، اس کے لیے بھی تو آپ کو ایک بندہ چاہیے۔ تو مجھے نوکری سمجھ لو، اور جانوروں کی میں خدمت کروں گا کیونکہ میں ان کو زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ تو میں ان کی خدمت کروں گا، ان کی نوکری آپ کا نوکر بن کے آپ کے جانوروں کی خدمت کروں گا، مجھے اسی میں قبول کر لو، ایک دفعہ اللہ کا نام تو مجھے سنا دو۔ تو پھر اس کو پتہ چل گیا، اس نے اللہ کا نام لیا اور اللہ کے حضور جو ہے وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ واقعی یا اللہ یہ آپ سے بہت ہی پیار کرتے ہیں، بہت ہی محبت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے، اللہ کے نام پر فدا تھے۔ تو یہ بہت بڑی شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو کتنی بڑی شان ہے، آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ اس لیے یہاں سے ایک سبق بھی ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے ساتھ محبت کریں اور اللہ کی قربت اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سب عطا فرمائے اور اپنے ہاں ابراہیم علیہ السلام کی ایک ملت یعنی دین پر چل کے اور ہمیں کامیاب و کامران فرمائے، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دین ابراہیم پر میں ہوں اور دین ابراہیم سچا دین ہے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور یہ سبق ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بھی کہ ابراہیم علیہ السلام توحید پر تھے، شرک نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ بھی اپنے شرک کو چھوڑ دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ بیٹے اللہ کے نہیں ہیں، اور نہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ بیٹوں سے پاک ہے۔ اللہ وہ ہے جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। अल्लाह हर बेटे और औलाद से पाक है, बीवी से पाक है। अल्लाह वो मेहरबान है जिसके जिसके इश्क में, मोहब्बत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद का परचम बुलंद किया। अल्लाह हम सब को भी तौहीद का परचम बुलंद करा के कामयाब व कामरान फरमाए। आमीन।